بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ٹی وی کی جانب سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور اس کی مختصر تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی اور سورہ حامیم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ خدا نے فرمایا، نہ کوئی سورج کسی چاند کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، اور نہ ان رات اور دن کے سلسلوں میں کہیں کوئی بے نظمی، بد نظمی، بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام سورج، چاند، تارے نہایت ہی باقاعدگی کے ساتھ فضا میں تیر رہے ہیں۔ فرمایا خدا نے، اللہ نے آسمانوں کو یوں تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر بلا حکم نہیں گر سکتا، رکا ہوا ہے، نظام ہے اللہ کا، اور جب اللہ چاہے گا گر جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے سیارے، لاکھوں سورج، اربوں کھربوں سورج سے بڑے بڑے سیارے وہ فضا میں رکے ہوئے ہیں۔ خدا نے فرمایا، ایسے ایسے ستارے بھی ہیں جو 50,000 سال میں اپنے مرکز کے گرد چکر پورا کرتے ہیں۔ ایسے دن ہیں جو تمہارے 50,000 سال کے برابر ہیں۔ تفسیر۔ اب تک ستاروں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ معلوم ہو چکی ہے۔ ان میں ایسے ایسے سورج بھی ہیں جو زمین سے 1,00,000 گنا بڑے ہیں، اور ان کی روشنی اتنی تیز ہے کہ 8,00,000 مکمل چاند مل کر بھی اتنی روشنی نہیں پیدا کر سکتے، جبکہ ہمارے سورج کی روشنی دوسرے سورجوں کی روشنی سے 8 گنا کم ہے، جبکہ ایسے چاند اور سورجوں کی تعداد بے انتہا ہے۔ یہ سب چاند، سورج، زمینیں اپنے اپنے مدار کے اوپر گھوم رہی ہیں، مگر ان میں کوئی ٹکراؤ، بد نظمی، بے ترتیبی، ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ تفسیر۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ انسان کائنات کے نظام کو جو رات دن ہمارے سامنے چل رہا ہے، جانوروں کی طرح نہ دیکھے۔ بھینس بھی دیکھتی ہے، گھوڑے بھی دیکھتے ہیں، بیل بھی دیکھتے ہیں، انسان اس طرح نہ دیکھے ان کو، بلکہ اپنی عقل استعمال کرے۔ قرآن میں کہا گیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ تم عقل استعمال کرو، اور ساتھ ساتھ ضد، تعصب اور ذاتی مفادات سے آزاد ہو کر سوچے، سمجھے، غور کرے، تو لازمی طور پر اسے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ عظیم الشان کائنات کسی قادر مطلق، حکیم مطلق کی زیر نگرانی چل رہی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس سب کو فیض و فائدے پہنچانے والے، بے حد۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ خدا نے فرماتا ہے تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس سب کو فیض و فائدے پہنچانے والے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندر میں چلتی پھرتی ہیں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو بے جان ہونے کے بعد زندگی بخشی ہے، پھر زمین پر ہر قسم کے چلنے پھرنے والوں کو پھیلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کے ہیر پھیر، گھومنے پھرنے میں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو کی بے جان ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد زندگی بخشی ہے، پھر زمین پر ہر قسم کے چلنے پھرنے والے لوگوں کو پھیلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کے گھومنے پھرنے اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان خدا کے تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، خدا کے وجود، خدا کی حکمت اور رحمت اور خدا کی عظمت کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں، آثار اور نشانیاں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدا کے برابر اور مد مقابل قرار دیتے ہیں، اور ان جھوٹے خداؤں سے ایسی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مگر وہ لوگ خدا کو دل سے مانتے ہیں، مگر جو لوگ خدا کو دل سے سمجھ کر مانتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ ظالم جو کچھ خدا کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد سمجھنے والے ہیں، اسے آج سمجھ لیتے کہ ساری کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری قوتیں صرف اور صرف
اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ کہ خدا سزا دینے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ سورہ بقر تفسیر، مختصر تفسیر۔ یہاں میں سورہ خدا نے فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے دنیا میں خدا کی اطاعت کر کے اپنی زندگی سنوارو، بناؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کا موجود ہونا اس بات کی علمی، عقلی اور منطقی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے۔ کیا جب تم کسی بڑی عمارت کو دیکھتے ہو تو تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اس عمارت کا کوئی بنانے والا ہے، جب کہ تم نے اس عمارت کو بنانے والے کو بھی نہیں دیکھا؟ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے مانوں کہ خدا ہے؟ تو سامنے ایک مکان تھا، آپ نے اشارہ کیا اس مکان کی طرف، کہا یہ مکان دیکھو۔ اس نے مکان دیکھا اور پھر بڑا حیران ہوا اور بڑی تعریف کی، کتنا شاندار مکان ہے، اس کا مالک کتنا باذوق انسان ہے، کیسے اونچے اونچے دروازے اور کھڑکیاں ہیں، کتنا عالیشان گیٹ ہے، کتنا سبزہ لگایا ہے اس نے، کیسا باذوق انسان ہے، اور اس کا بنانے والا انجینئر تو واقعی کمال ہے، کیسا خود اس نے اٹھایا ہے مکان، کیسا بنایا ہے۔ بہت دیر تک مالک کے مکان، انجینئر اور معمار کی تعریفیں کرتا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو امام نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس مکان کے بنانے والے مالک کو دیکھا ہے؟ کچھ نہیں حضرت، میں تو باہر سے آیا ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، مسافر ہوں، مجھے کیا پتہ کہ اس کا مکان ہے۔ کہا اچھا آپ نے اس انجینئر کو دیکھا ہے جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے؟ کہا جی میں نہیں جانتا۔ آپ نے اس معمار کو دیکھا ہے جس نے یہ دیواریں اٹھائی ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا۔ کہ آپ معمار کو نہیں جانتے، آپ مالک کے مکان کو نہیں جانتے، آپ انجینئر کو نہیں جانتے، نقشہ بنانے والے کو نہیں جانتے، آپ نے اتنی تعریفیں کیسے کر دی اس کی؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں مانتا ہوں ان کو نہیں دیکھا، مگر اس کا کام دیکھا ہے، اس کا کام بتا رہا ہے، اس کا کام بول رہا ہے کہ وہ کتنا عالی قدر اور فنکار انسان ہے، شاندار انسان ہے۔ اب میں ایک مکان کو دیکھ کر آپ اس کے مالک کو بھی پہچان گئے، بنانے والے کو بھی پہچان گئے، انجینئر کو بھی پہچان گئے، نقشہ بنانے والے کی بھی آپ نے تعریف کر دی، اور اتنی بڑی کائنات، تخلیقات، زمین و آسمان کو دیکھ کر آپ اس کے بنانے والے کو نہیں پہچان سکے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم اسی نہ دیکھتے جیسے گائے بھینس دیکھتی ہیں۔ ہمارے دیکھنے میں اور گائے بھینس کے دیکھنے میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ گائے بھینس کے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ جو لوگ غور نہیں کرتے ہیں ہماری تخلیقات کے اوپر، اولئک الانعام، وہ چوپائے ہیں، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ چوپائے تو عقل رکھتے نہیں، اگر وہ نہیں کہتے ہیں تو عقل ہی رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو عقل رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ عقل استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ کہ سب عقل استعمال کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، یہ عقل کا بہت معمولی چھوٹا گھٹیا وہ ہے استعمال، اتنی عقل تو حیوان میں بھی ہوتی ہے، یہ تو اینیمل پلین ہے، اسے کہتے ہیں عقل معاش، یہ تو چڑیا میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے صبح کو نکلتی ہے بھوکی اپنے گھونسلے سے اور رات کو پیٹ بھر کے آتی ہے، تو اتنی عقل تو چڑیا میں بھی ہوتی ہے۔ یہ عقل کا استعمال صحیح نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، اصلی ٹھیک ہے آپ عقل سے مال بنائیں، حلال کمائیں، مگر اصل عقل کا استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں، عقل سے اللہ کی حکمت کو پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ ان آیات میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ کائنات کا خالق بھی خدا ہے، اس کا قائم رکھنے والا بھی خدا ہے، کائنات کے چلانے والا بھی خدا ہے، موت زندگی دینے والا بھی خدا ہے، ہر فائدہ ہر نقصان پہنچانے والا بھی خدا ہے۔ اس لیے مشرکوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ کائنات کا خالق برہما جی ہیں، قائم رکھنے والے وشنو جی ہیں، موت زندگی دینے والے دیو جی ہیں، دولت دینے والے لکشمی دیوی ہے۔ اس طرح ان آیات میں توحید خالص کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک اور مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ دوسرا پیغام ان آیات میں یہ دیا گیا ہے کہ خدا نے ساری مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے فرمایا یہ وہی خدا ہے جس نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اقبال نے کہا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہمیں درختوں کو نہیں پوجنا چاہیے، ہمیں گائے کو نہیں پوجنا چاہیے، گائے تو ہمارے لیے ہے، درخت تو ہمارے لیے ہیں،
ہم اللہ کی بندگی کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا فرماتا ہے میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری غلامی کریں, میری اطاعت کریں, میرا کہنا مانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.